أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر واتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس گروپ میں جو چل رہا تھا ابھی 84 ہم کر لیے تھے لیکن اس کا ریوائز بھی کریں گے سوچے تھے. چلیے اس کو 86 تک ہے نا یہ گروپ. سر 86 تک ہے گروپ یہ والا. اوکے السلام چلیے. علیکم. وعلیکم السلام. چلیے 84 کرنا ہے نا اس کو ایک بار ریوائز. جی سر ہم نے 84 آلموسٹ آخر میں ختم نہیں کی تھی پوری طرح سے. چلیے اب سر اس کو شروع کرو. مولانا لا نؤمن باللہ. جی Come on. 84 کیا ہو گیا اتنا ٹائم لیا تو پہلے جی اسکرین نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ نمبر سے جی وما لنا لا نؤمن باللہ یہاں تک لے لیں گے. اور نہیں ہم اور کیوں نہیں ہم ہمارے لیے کیوں ہمارے لیے نہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر. اللہ پر ماں استفہامیہ ہے اور یہ ان کا اس طرح بیک گراؤنڈ سمجھا دیا تھا کہ وہ نصرانیوں کا ان میں بھی یا پھر دوسرے لوگ جو ایمان لائے تھے انہوں نے جب ایمان لائے تھے کہا کہ ہم کیوں ایمان نہ لائے ہیں اللہ پر. جی اس کے بعد باللہ وما جاءنا من الحق جبکہ آ گیا ہے ہمارے پاس حق. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا. اس کے کچھ گرامر بھی کرتے ہیں نام جی ترجمہ کی کلاس تو نہیں ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ خالی ترجمہ کریں گے. مما لنا میں ما استفامیہ ہے، لا حرف نفی ہے، اور نو منو میں فعل فاعل ہے، اور یہ نو جو ہے جو ہم اس کا فاعل ہے، اور باللہ میں جار مجرور ہے اور متعلق ہے نو منو. وما پھر یہ وہ حرف عطف ہے، اور ما جیسا مفعول بھی ہے، مفعول بھی مقدم ہے. مقدم ہے. جانا میں فعل فاعل ہے، پھر نا اس کا. یہ غلط ہے پھر آپ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں. جی
جانا میں کیا کیا ہے؟ فعل فاعل کہاں ہے؟ نہ کیسا ہوں گا؟ جانا بیٹا فائل ہوا تو ہم آئے، جا وہ آیا، نہ ہمارے پاس، نہ پھر یہاں پہ مفعول بھی ہی ہے، مفعول بھی اور ماں جو ہے جو کچھ، جو لا کچھ مفعول بھی ہو سکتا ہے، جو کچھ آیا ہمارے پاس۔ من الحق جار مجرور، ہم، اور وہ نطمع طمع سے ہے کہ ہم خواہش کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں۔ ان جیسا ان تفسیریہ ہم، تو سیریا کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کا کس چیز کی خواہش کر رہے ہیں، اس کا ذکر جب ہوگا تو اس کے لیے ان تفسیری آتا ہے، خواہش کرتے ہیں۔ ہم، یدخلنا یہ فعل مجہول ہے کہ وہ داخل کرے ہم کو۔ پہلے مجہول کیسا بنتا؟ صرف دو باتیں یاد رکھو بولاتا، ماضی کا مجہول کے کیا قاعدہ ہے اور مضارع کے مجہول کا کیا قاعدہ ہے۔ جی وہ کیا ہے؟ پھر اس میں دو شرطیں رہتی ہیں، صرف پہلے مضارع کے پریفکس پہ یو آ جانے سے مجہول نہیں ہو جاتا، جو روٹ ورڈ ہے دخلا، اس کے عین کلمے پہ اگر زبر ہوا تو ہی وہ مجہول ہوگا۔ ماضی میں عین کلمے پہ زیر ہوگا تو پھر وہ ادھر پیش اور زیر ہوگا تو وہ اس کا بہت بار چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کو یاد رکھو۔ تو اب یا کیا ہے، کس کے لیے ہے؟ کہ وہ کون ہے جی ہے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہے یہاں پر؟ کیا لکھا ہوا ہے یہاں؟ کون ہے جو؟ وہ کون ہے؟ 5 منٹ نکالو، دیکھ کے آؤ یہاں کیا ہے اس کے بعد کا ورڈ؟ ربنا ہاں، پھر ربنا، اس پہ بے پہ پیش ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، ہمارا رب۔ تو جی یا کا والا یا کون ہے؟ وہ داخل کرے گا ہم کو، کون ہے وہ؟ کون ہے؟ ربنا ہاں، ہمارا پھر یہ فاعل ہو گیا اس کا۔ ہم یہ آرزو کرتے ہیں کہ ہمارا رب داخل کرے گا ہم کو۔ جی ہم، اور یہ نام بندہ ہے ربنا، ہم، اور مع القوم الصالحین، مع القومی جیسے جار مجرور، اور ہم، صالحین مضاف مضاف۔ قوم الصالحین مضاف مضاف۔ چلیے جب اس کے بعد کا دانش لے لو جلدی سے۔ Yes, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ اتنا ہی میں لے لیتا ہوں، اس میں فاعل فعل مفعول جو ہے وہ تینوں آ جاتے ہیں، آگے بھی لے سکتے ہیں لیکن اتنا ٹکڑا کر کے ایکسپلین پھر اس کو آگے شامل کر لیتا ہوں باقی کے فکرے کو۔ فا نہیں، کو میں حرف عطف بولوں گا جو اتنا ہی لینا زیادہ مناسب ہے، بما اتنا۔ قالو تک جی۔ ہم، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، ٹھیک۔ ہم، بما قالو جو ہے اس میں بما جو ہے وہ کانٹریکشن ہے ہم، بیکاز آف، اور قالو انہوں نے کہا۔ قالو واو الف جو ہے پلورل سینس میں متعلق ہے انہی لوگوں کے ساتھ جن کو ہم بھی کہا جا رہا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اجر دیا، اور وہ ریفر کر رہے ہیں پیچھے والی آیت میں جنہوں نے کہا کہ پیچھے وجہ والی یا اور پیچھے والی جی بالکل، آیتوں میں، ہاں، جو کیونکہ
یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، شاہدین یہاں سے جتنے ان کے قول ہیں، ہے نا، یہ سارے یہ بھی قول انہوں نے کہا، اور کیا کہا، وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق نطمع ان يدخلنا ربنا، انہوں نے آرزو کی کہ ہمارا رب ہم کو ساری چیزوں کے لیے خاص داخل کرے گا، بالکل ان کو جنت میں داخل کرنے کی دعا بھی تھی، تو اس آیت میں آ کے ایک طرح سے ان کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی مل گئی ان کو۔ صحابہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ بنے گا پہلے لفظ کا، جو اس کو میں پورے کے پورے جملے کو جملہ فعلیہ بولوں گا کیونکہ اس فعل کے سے شروع بیس ورڈ کیا ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے صحابہ، بیس ورڈ الگ ہوتے ہیں، بعض وقت جب حرف عطف آ جاتا ہے ثوابا، اسی سے ثواب ہے، اللہ تعالی ثواب عطا فرماتے ہیں جو اسم ہے، اس سے ڈرائیوڈ ہے ثوابا، اور اس سے جب واہ ماضی میں جاتا ہے تو الف سے بدل جاتا ہے صحابہ۔ پھر اس میں اور کیا کیا ہے، اس میں سے ایک الف کی بھی اضافت ہے شروع میں، ویری گڈ، صحابہ کے معنی کیا ہے، الف کی، صحابہ جب صحابہ ہو ان کو ثواب دیا، اور صحابہ صحابہ ہو تو اس نے ثواب اس کو ثواب، اسے ثواب دیا، ثواب ملا، ثواب کمایا، جی اور ثواب کمایا، اس ثواب نے ثواب کمایا، صحابہ وہ ثواب دیا، اس نے ثواب دیا، بالکل۔ کون اور دیا، یہ اس نے جو ہے وہ آگے جا کے پھر ایمٹی ہوا اللہ سے، اللہ اس کا فائل ہو گیا، یا اس کے فائل کا بدل گیا جو پیچھے آیا تھا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اللہ نے ان کو ثواب دیا، اجر دیا، انعام دیا ان کے اس کہنے پہ دل سے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، شہادت دیے، اور جو یہ دو آیتوں میں آپ پڑھ کے آئے ہیں اس کے لیے بما قالوا ہے، وہ بما قالوا ہے، تو یہ کیا ہے، بما جو ہے وہ کانٹریکشن ہے، اور جس کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیکاز آف، جس کی وجہ سے، اور بما قالو جو وہ کہتے تھے، پیچھے کی بات ہو گئی، واو الف پھر پلورل کے ساتھ آیا، قالا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور واو الف جو ہے وہ اس میں اس کا فائل ہو گیا۔ اس کا مقام بما قالوا کا اس جملے میں کیا ہے، یہاں فعل، مفعول بھی، فاعل اللہ، یہ سارا یہاں تک تو آپ صحیح کر گئے، اس کو ہم مفعول بھی ثانی بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو کہیں گے، پورے بما قالو کو کیسے کہیں گے، مفعول بھی کیا ہوتا ہے، مفعول بھی جو وٹ کو ایکسپلین کرتا ہے، لیکن یہ وٹ تو نہیں ہوگا، یہ چونکہ ریزن بنا تو ریزن کے لیے وہ مفعول لہو، یہ آپ نے کہیں لکھ کے نہیں رکھا، کیا کیا ہے تو بھول جاتے ہیں، 5 قسم کے مفعول ہوتے ہیں، جس میں سے ایک بہت کم استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم اس پہ زور نہیں دیتے، 4 قسم کے مفعول ہیں، ایک مفعول بھی ہے، ایک مفعول فی ہے، ایک مفعول لہو ہے، ایک مفعول مطلق ہے نا، اس کو کہیں لکھ لیجئے۔ اب ہر مفعول بھی کیا ہوتا ہے، جو فعل کا اثر اگر کسی چیز پہ پڑتا ہے، اصابہم میں مفعول بھی ہے، مقدم ہے، ان کو عطا کیا اللہ نے، ہے نا، اور اگر آپ پوچھیں گے کیوں ورب سے سوال کریں گے یا کیسے، ہے نا، ریزن ہوتا ہے، وہ لہو ہو جائے گا، ہاں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، فی ہی جو ہے ٹائم اور پلیس کا لیے آتا ہے، فعل کہاں پر ہوا، ٹھیک ہے، صرف 4 باتیں یاد رکھنے کی ہیں کہ مفعول کی 4 قسمیں، 5ویں بھی ہے لیکن بہت کم استعمال ہوا ہے، اس کو ہم عام طور پہ جار مجرور بھی لیتے ہیں، مفعول معہو ہے نا، تو اس کا تھوڑا استعمال الگ ہے، لیکن ہم اس کو جار مجرور سے کر لیتے ہیں اکثر، لیکن 4 کم از کم یاد رکھنا، کیا ہے 4 بولیے میرے کو پھر، مفعول بھی ہے جو کہ ڈائریکٹ جس پر عمل ہو رہا ہوتا ہے،
فعل جس پہ ہوتا ہے اس کو مفعول بھی بولیں گے. پھر ایک ہوتا فعل ہے نہیں، مفعول، فعل کو نہیں بولتے مفعول بھی. نہیں فعل کو نہیں بولتے، جس پر عمل ہو رہا ہوتا ہے. ہاں، جس پہ عمل ہو رہا ہے. جیسے جی، مثال جس کو ہم یہاں آبجیکٹ پر ہے، بولتے ہیں. وہ دے گا ان کو، دینے کا اثر ان پہ ہو رہا ہے، جی، وہ عطا کرے گا ان کو، ہے نا. وہ تو یہ ریسیو کر رہے ہیں، ہاں، ان پہ عطا ہو یعنی رہی کس ہے. فعل کا اثر اگر کسی اسم پہ ہو رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مفعول بھی. مفعول بھی. چلیے باقی کے تین بھی سمجھائیے میرے کو. جی، ایک اس کے بعد آ جاتا ہے مفعول فیہ. مفعول فیہ وہ ہے جس میں وقت یا زمان یا مکان کے ساتھ اس کی جب بالکل. ایکسپلینیشن ہو رہی ہو تو مفعول فیہ اب ہو اس کے جاتا ہے. انگریزی کے نام بھی بتا دیجیے. سر انگلش کے نام سارے صرف ایک آبجیکٹ ہی آتا ہے، باقی کے نام نہیں آتے. نہیں سب آتے ہیں نا. ایک تو آبجیکٹ ہے، ڈائریکٹ آبجیکٹ کہتے ہیں اس کو، جی، ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ. اور اگر فی ہی آپ کہتے ہیں تو آبجیکٹ پلیسمنٹ، کیا کہتے ہیں؟ ٹائم اینڈ پلیس. ٹائم اینڈ آبجیکٹ آف ٹائم اینڈ پلیس. اور پھر انگریزی میں بھی ہوتا ہے وجہ اگر کام کی کوئی بتاتا ہے کہ یہ کام کیوں ہوا پلیس. تو اس کو کیا بولیں گے؟ آبجیکٹ آف ریزن. ریزن، آبجیکٹ آف ریزن. ریزن. اوکے. اور ایک آبجیکٹ کون سا بچ گیا؟ مطلق. کام مطلق. کی شدت کو یا کام کی مزید تفصیل اگر ہو کہ وہ کام کیسے ہوا، وہ تیز دوڑا یا پھر جیسا بھی ہے، مفعول مطلق جس میں ورب ریپیٹ ہوتا ہے یا کام کی تفصیل ہوتی ہے کہ وہ کام کیسے ہوا، دھیرے دھیرے ہوا، تیزی سے ہوا، ہے نا، تو اس کو مفعول مطلق. یہ چار باتیں جتنے بھی ایوننگ والے لکھ کے رکھ لیں ہیں. ایک آبجیکٹ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوتا ہے جس پہ کام کا اثر ہوتا ہے. اوکے، نمبر 1. نمبر 2، ٹائم آبجیکٹ آف ٹائم اینڈ پلیس. کام کہاں پر ہوا. بہت آسان چیز ہے، اس کو ہزار سمجھا بھی دیے ہیں، لیکن ہم ایک بار ریویژن کے طور پہ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیجیے. جی سر. چلیے اس کے بعد تیسرا کون سا ہے؟ بولیے پھر. سر تیسرا جو ہم نے مفعول کیا، پہلے ہم نے بھی کر لیا، پھر ہم نے اس کو فی ہی کیا، پھر لہو کیا. لہو جو ہے ریزننگ، انگلش کے لیے آبجیکٹ آف ریزن بول دیا. تیسرا ہم سے کیا سوال کریں گے آپ؟ جی سر دوبارہ بولیں گے پلیز. کام سے، ورب سے کیا سوال کریں گے آپ؟ کون سے ورب سے کیا سوال کریں گے؟ نہیں بھائی، جب فعل سے متعلق مفعول ہوتا ہے نا، جی فعل کا جس اسم پہ اثر پڑ رہا ہے وہ مفعول بھی ہی ہو گیا. جی بالکل. اور فعل جو ہے کہاں یا کب ہوا وہ فی ہی فی ہو گیا. اب جی. سوال کیا ہم کو کہاں یا کب ہم پوچھیں گے تو وہ مفعول فی ہی اس کا جواب دے گا. ٹھیک 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 ٹھیک. اور اگر ہم وائی، پوچھیں گے کہ فعل کیوں ہوا، وائی والا تو لہو آئے گا. یہ مفعول لہو ہو جائے گا. اور پھر اگر فعل کی مزید تعریف ہو کہ وہ کیسے ہوا، جی ہاؤ والا جو ہے، ہاؤ کے سوال کا جواب لہو کے ساتھ وہ آئے گا، اس کے ساتھ مطلق کے ساتھ، مطلق. مفعول مطلق کے ساتھ. بس ختم. بالکل. تو اتنی چار باتیں بالکل یاد رکھنا، اس میں انشاءاللہ. کوئی وہ نہیں ہے، سمجھے، مشکل بات کون سی بھی نہیں ہے. تو اب یہاں تک کیا کیا ہو گیا آپ کے پاس اتنے ٹکڑے میں؟ اتنے ٹکڑے میں ہمارے پاس جو تھے، سب سے پہلا تو آیا فعل، فاعل، فعل اور مفعول. اور اس میں جو پہلے فَأَثَابَهُمْ کا الف کے ساتھ فاعل بنا تھا تھرڈ پرسن کے ساتھ، وہ اللہ کے ساتھ ایمٹی ہو گیا، اللہ فاعل بنا یہاں پھر پر. کیا بولیں گے؟ فعل، مفعول بھی مقدم اور فاعل. جی اوکے، فعل، فعل، مفعول مفعول بھی بھی مقدم اور پھر فاعل، پھر اس کے بعد اور اس کے بعد آ گیا مفعول لہو. مفعول لہو. اب مفعول کیا لہو ہے آ گیا. اس کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ اس کے بعد والا جو لفظ ہے یہ جناتن ہے. اب اس کو پھر میں کہوں گا مفعول فی ہی.
نہیں نہیں مفعول فیہ نہیں، جگہ نہیں آ رہی، لیکن مفعول تو ہوگا ہی، کیونکہ ان ہاں کو جو پھر اجر کون سا ملا ہے، اجر ملا ہے وہ جنت ملی ہے ان کو اجر کے طور پہ، ثواب۔ اصحابہم جناتن، دو چیزیں بیان ہو رہی ہیں، ان کو دیا، کیا دیا؟ جنت تھی۔ جنت دی، تو اس کو کیا بولیں گے اب؟ سر پھر اس کو بھی بہی بولوں گا، بالکل مفعول بھی ہے، لیکن یہ مفعول بہی اس بنے کی گا، کیونکہ شکل جو ہے وہ مبنی ہے۔ جناتن جو ہے وہ ہمیشہ اس کی جو جمع ہوتی ہے مؤنث کی، وہ ہمیشہ مبنی ہوتی ہے، تو اس پہ ظفر نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی مفعول بھی ثانی کہیں گے۔ مفعول بہی ثانی کہیں گے۔ اچھا، صحیح صحیح اب صحیح۔ اس کے بعد کیا آ گیا؟ جناتن کے بعد جناتن کے بعد جناتن کی صفت آ گئی۔ ہاں ویری گڈ، اب یہ صفت ہے، کہاں جی، تک ہے؟ تجری من تحتیہا، یہاں تک۔ نہیں اور بھی کچھ ہے؟ الانہارو جو ہے ٹھیک ہے، الانہارو بھی پورا فکرہ چونکہ تجری کے ساتھ انہارو تک جاتا ہے تو انہارو تک لوں گا۔ یہ پوری صفت ہے، جی، یہ اور صفت صفت ہے، کو بھی ہمیں بریک لیکن ڈاؤن اب کرنا پڑے صفت گا۔ اگر ایک کلمہ ہو تو ہم کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم، پورے کلمات ہیں تو اس کی صفت کی بھی انالیسس کرنی پڑے گی۔ جی بالکل، اس کی بھی انالیسس کرتے ہیں، تو اس کی انالیسس میں تجری جو ہے یہ فعل سے شروع ہوا تو اس کو جملہ فعلیہ بولوں گا، اور تجری میں جرا جاری ہے۔ روٹ جری روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور اس میں من تحتی جار مجرور ہے۔ ایسا نہیں، میں پرسوں بھی بتایا تھا کہ جب آپ وہ بہتی ہیں وہ امٹی ہوگا، اب اس کے فائل کو پہلے ڈھونڈ لیجئے، جی، اس فائل کے بعد بالکل آخر میں جا کے یہ آ رہا ہے قرآن انہارو میں کے بس ساتھ۔ ایک ہی چیز ہے جس میں ہم کو غور کرنا، اس کے بغیر قرآن سمجھ نہیں سکتے کہ ہم اگر جملہ فعلیہ کر رہے ہیں تو کہاں جب آپ کو کیا کہتے ہیں اسے کوئی پریفکس آتا ہے، اور پریفکس جو ہوتا ہے اس سے آپ کو اس کا فائل نکال لینا پڑتا ہے، تو پھر وہ فائل کو پہلے ڈھونڈ لیجئے، تو اس کے بعد جا کے پورا آپ آسانی سے سمجھ بھی سکتے ہیں۔ تو تجری کا فائل کیا ہے؟ انہارو۔ یہ ہو گئی نا بات، یہاں جی آگے آ گیا، تب آپ من تحتی اگر پہلے لے لیں گے، یہ انگریزی میں آپ پڑھ رہے ہیں، اردو میں پڑھ رہے ہیں تو وہ سب سمجھ میں آتا، لیکن جی تھوڑی سی ٹیکنیک سے اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو ایک ایک لفظ الحمدللہ ابھی بھی بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا اور دیکھیں، تجری ہے وہ بہتی ہے، وہ یہ تا جو ہے یہ مؤنث کا ہے، یہ پریفکس، ٹھیک ہے؟ جی اب یہ کون بہتی ہیں تو وہ کھولے گا، وہ ایمٹی ہو جائے گا تا، اور کیا چیز بہتی ہیں؟ انہارو۔ انہار بہتے ہیں، تو یہ فعل اور فاعل ہو گیا، وہ تھا اور وہ ایمٹی ہو کے انہار ہو۔ اب اس کے بعد آپ اس کو لے لیں گے، من تحتیہا کو، ہم، اور جب من تحتیہا کو جو بریک ڈاؤن کرتا ہوں تو من تحتی جو ہے یہ بنے گا جار مجرور، ہم، اور تحتیہا جو ہے اس کو میں مرکب اضافی بولوں گا، ہم۔ اور ہا جو ہے وہ ریفر کر رہا ہے جناتن کی طرف۔ ویری گڈ، وہ مؤنث ہے اس لیے ہاں۔ اب پورے اس کا ترجمہ کریے یہاں سے یہاں تک، اصحابہم، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، جیسا یہاں پر ہے ویسے ہی ترجمہ کرنا، اگرچہ کہ آپ کی اردو کے مطابق نہیں ہوگا، لیکن آپ بالکل ویسے ہی ترجمہ کریں گے جیسا آیات میں۔ جی، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ تو ان کو ثواب دیتا ہے وہ اللہ، اللہ ان کو ثواب دیتا ہے، بما اس کو آپ قالو، اردو میں جوڑنے کی کوشش مت کیجیے، ہے نا، وہ یا پھر اللہ کو پہلے لے لیجیے، اللہ ثواب دیتا، ثواب ان کو دیتا ہے، تو یہ مفعول بھی پہلے آ گیا، ہاں؟ جی صحیح،
اور پھر اس کے بعد بما قالو اس لیے کہ وہ کہتے تھے، وہ ساری باتیں دو وہ آیت ساری پیچھے ہو گئی، اس لیے کہ وہ کہتے تھے، اور پھر ثواب کیا دیا، اس کی ایکسپلینیشن آئی، جنتیں جو پلورل ہے جنت کی، ان کو اس کا ثواب ملا، ثواب میں جنت ملی۔ پلورل میں کیوں ہے یہاں پر جنات؟ تو اس لیے کہ جنت کے مختلف درجے ہیں، ایک لوئر گریڈ ہے اور پھر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہے، مقام محمود بھی ہے نا۔ جنت جو ہے جنت العدن بھی ہے، جنت الماوا بھی ہے، اور کیا ہے فردوس بھی ہے۔ تو جنات کے درجے ہیں، تو ان کو جنت، لیکن ہر درجے کی خصوصیت جو اکثر بے شمار جگہ آئی ہے کہ اس کے نیچے اور کیا کیا ہے، سورہ محمد میں بھی ہے، بہت جگہ جنتوں کی تفسیر آئی ہے کہ ایک اس کی خصوصیت بتا رہے ہیں کہ کیسی پیاری جگہ ہوگی جس کے نیچے سے نہریں، اگر کوئی نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، بس جاری ہیں۔ یہاں تک آپ کی سمجھ میں آ گیا بالکل اچھی طرح سے؟ جی سر، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اب اس کے بعد کیا ہے پھر؟ اس کے بعد پھر ایک اور اس کی آگے خالدینہ فیہا، خالدینہ جو ہے یہ پھر اس میں فاعل ہے، اور یہ ریفر کر رہا ہے ہم اور قالو والے لوگ جو پچھلی آیتوں سے ابھی تک آ رہے ہیں ان کو، اور فیہا جو ہے وہ چار مجرور ہے، ہا ریفر کر رہا ہے جناتن کی طرف۔ اتنے ٹکڑے کا مقام کیا ہوگا؟ اتنے ٹکڑے کو جو ہے وہ ہم جو کیا بولیں گے اب اس کو سر، اس کا حال کہہ سکتے ہیں ان لوگوں، بالکل حال کہہ حال سکتے ہے ہیں، نہیں پورا کانفیڈنس آ جانا چاہیے۔ نہیں، یہ حال بتا رہا ہے کہ وہ کس طرح، وہ کہاں رہیں گے، اس جنت میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، اس کا حال ہے۔ جی، یہ پورا ایک ایک ٹکڑا کر کے آپ جو کریں۔ الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد آ گیا واو عطف بیان بولوں گا اس کو میں، اور ذالک جزاء المحسنین، یہ جملہ اسمیہ بنا۔ ذالک جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، لیکن اس کو میں یہاں پر مبتدا بولوں گا ذالکہ کو، اور جزاء المحسنین جو ہے وہ اس کی خبر ہو جائے گی، جزاء المحسنین۔ اور جزاء المحسنین کو بھی ایکسپلین کرنا چاہیے، کرنا چاہیے نا، پھر نہیں اب کرنا۔ جزاء المحسنین جو ہے اس کو ہم مرکب اضافی بولیں گے، اور مرکب اضافی کی وجہ سے جو محسنین ہے وہ حالت جر میں آیا۔ محسن ہے، تو اب یہ پورا آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئی آیت نمبر 85 کہ ہم کیسے، اور پہلے بالکل ایک پارٹ کو الگ کر لیتے تھے، اب بیچ بیچ میں تھوڑا سا کیا کر رہے ہیں، اس کو روک دے رہے ہیں۔ ایک ایک پارٹ جو ہوتا ہے نا اس کو الگ کر کے آپ اپنی تلاوت بھی کریں، امام صاحب کو قرآن سنیں یا کچھ بھی کریں، تو اس میں جو ایک پارٹ ہوتا ہے وہ ایک مکمل جملہ ہوتا ہے۔ اس میں کتنے جملے ہیں بھی یہاں پر، اور ہر ایک میں کنیکشن ہوتا ہے۔ اب یہاں بما خالو جنات ہے تو اصحابہم جنات بما خالو، ایسا بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو پھر جنات کی صفت آ گئی کہ تجری من ہم، یہ اس کو جیسے اردو میں کرتے ہیں من تحتی کو پہلے لے لے کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ایکسپرٹ ہو جانے کے بعد جار مجرور متعلق ہے تجری اور یہ، لیکن اگر ہم شروع میں اس کا فائل دیکھ لیں تو وہ اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے ہمارے پریکٹس کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن جب اب پریکٹس ہو جائے گی تو پھر جار مجرور پہلے لے لیجئے، فائل کو بعد میں لے لیجئے۔ ایک حال ان کا بتا رہا ہے خالدین فیہا، اور یہ کے لیے پھر یہ ذالکہ کا اشارہ کس طرف ہے؟ یہ
یہ جو پچھلا پورا انعام ان کو ملا اس کی طرف اشارہ ہے اس کا. یہ سارے کی طرف ہے یا پھر خالدین فیہا کی طرف ہے. یہ جب اس میں رہیں گے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو یہ جزاء المحسنین ہے. ٹھیک ہے. جی سر صحیح ہو گیا. Who is the next؟ 34 کی آیت تک ہوگی. والے چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان میں الرجیم پہ بسم اللہ. قائم ہوں اس لیے اقبال کا نام نہیں لیتا. Who is next پوچھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا. ٹھیک ہے چل. یہاں تک لیں گے تو اور پھر وہ عطف ہے اور الذین کفروا. الذین جو ہے اس میں موصول ہے اور کفروا جو ہے وہ صلہ ہے اس کا. اور کفروا جو ہے فعل فاعل ہے. واو والی اس کا فاعل ہے. کفرا اس کا ورب ہے، روٹ ورڈ ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. تو یہ اگر ہم اقبال جی تم پہ کوئی بار نہیں ڈالنا چاہ رہا ہوں لیکن تھوڑا سا دوسروں کو بھی اور سمجھ میں آ جائے گا. اب ہم صرف اس کو اس میں موصول اور صلہ لے لیے تو کیا ہماری سمجھ میں قرآن آ جائے گا؟ اس میں موصول اور صلہ جملہ کیا ہے؟ والذین کفروا. اب بہت سے گرامیرین ہیں والذین کو مبتدا لیتے ہیں، کفروا کو جو ہے اس کا خبر لیتے ہیں، لیکن ہم اس کو ایک پوری آیت کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کے صلہ موصول مل کے کیا بن رہا ہے؟ مبتدا. اس کو ہم پورے اتنے ٹکڑے کو اس کو ایک باکس میں رکھتے ہیں. یہ سارا جو ہے مبتدا کی جگہ آئے گا. صلہ موصول بھی ہو سکتا ہے، خالی اتنے کو دیکھیں تو مبتدا خبر بھی ہو سکتی ہے نا. اور اگر پوری آیت کے لحاظ سے کر رہے ہیں تو ان کے لحاظ سے ایک مبتدا ہے اور اس کے بعد پھر عطف ہے اور دوسری والذین کی صفت جو بیان ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ کذبوا بآیاتنا وکذبوا. کیا ہو رہا ہے؟ عطف ہو رہا ہے اس کے اوپر واو، اور کذبوا بھی جو ہے وہ خبر ہے نا اس کے ساتھ مبتدا کی. نہیں ابھی خبر کا شیء نہیں ہے یہ نا، ابھی نہیں آئے گی. کفرو کے بعد دوسری خصوصیت الذین کی آ رہی ہے، اس کا موصول دوسرا ہے. الذین کفروا واو عطف ہوا، واو عطف ہو رہا ہے، معطوف ہو رہا ہے. ہاں یہ معطوف ہو رہا ہے تو یہ اس کی دوسری صفت ہے. کون سے لوگ؟ جو کفر بھی کیا اور جھٹلائے. جھٹلائے بھی. یہ کذبوا میں یہ اضافت ہے اس لیے جھٹلائے. کذبا وہ جھوٹ بولا، کذبوا وہ جھٹلائے ہے نا. تو وہ لوگ جو کفر کیے اور جھٹلائے. اب اس کو ہم کیا کریں گے؟ صرف معطوف لیں گے، لیکن ہمارا مبتدا یہاں تک جا رہا ہے. ان کے بارے میں کوئی خبر دی جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ جی جی بالکل بالکل ہے نا. اب یہ جو ہے مبتدا ہے، اس کے بارے میں کچھ کہا جائے گا تو وہ خبر ہوگی. تو اب خبر کس کے بارے میں ہے؟ دو خصوصیات وہ الذین میں ہیں، اور اب تک یہ تو 3 آیتیں پڑھ کے آئے تھے. وہ انعامات کا ذکر تھا، جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اور خواہش ظاہر کی، اپنی آرزو بیان کی کہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں داخل کریں گے یا پھر ہمارے کو انعام دیں گے، ہمارے اعمال کو قبول کریں گے. اب جہاں پر بشارت کی آیتیں آتی ہیں اس کے فوری بعد، ضروری نہیں ہے لیکن اکثر ایسی ہوتا ہے، قرآن کا مزاج ہے، ایک نظارت والی آیت بھی آتی ہے. 3 آیتیں تو پوری بشارت کی تھی یہاں پر کہ وہ لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ
اللہ پہ ایمان لائے، یا پھر وہ بلکہ اذا سمیعوا سے ہی پورا چل رہا تھا معاملہ، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں، اور وہ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، یہ سب جو ہے ان کے قول تھے۔ اور پھر یہ تھا کہ ہم کیوں نہ ایمان لائے ہیں جبکہ حق آ گیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو داخل کرے گا قوم الصالحین کے میں۔ اور پھر جو ہے اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا اس وجہ سے کہ وہ ایسا کہتے تھے جنتیں تجری میں، یہ تینوں آیتیں بشارت والی آیتیں، اب یہ ڈراوے والی بالکل نظارت والی آیت کہہ لیں، جی بشارت نیکوکار ایمان لانے والے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے، اللہ کی بات کو ماننے والے، ان سب کا ذکر ہو گیا۔ اب اس کے بعد اب جو ایسا نہیں کرتا ہے، اللہ کی بات کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے رسول کو جھٹلاتا ہے، پھر یا اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کرتا یا ایمان ہی نہیں لاتا، تو ان کے الذین کے دو خصوصیات عطف و معطوف سے آئے کہ جھٹلائے یعنی انکار کیے مانے وہ کذبو۔ اب یہ ایک پورا مبتدا کی جگہ لے لیا، اب مگر ہم اس کو پورا مبتدا نہیں لیں گے۔ الذین کفروا پہ عطف ہو رہا ہے، یہ کذبو، یہ دو خصوصیات جس میں ہوں گے۔ اب وہ کس کو جھٹلاتے ہیں یا کس کو سے انکار کرتے ہیں؟ بیاایتنا ہماری آیتوں کو، یہ آیتنا جو ہے گرامیٹیکلی مضاف الیہ ہوا، پہلے مضاف الیہ نہیں ہوا نا، بی آیاتی جو ہے وہ جار مجرور ہے، ویری گڈ۔ اس کے بعد بی آیاتنا جو ہے وہ مضاف الیہ ہوا۔ ہاں یہ سب جو ہے متعلق ہے کذبو سے اور کفرو سے، انہوں نے جھٹلایا اور انکار کیا ہماری آیتوں سے۔ دونوں کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے نا، کفرو و کذبو، جھٹلایا انکار کیا، الگ استعمال میں بالکل۔ کذبو کے میں نے یہ کہہ دینا کہ یہ آپ کا کلام ہے، یہ وہ ہے، اور جھٹلانا جو ہے ماننا ہی نہیں، یعنی توحید کو نہیں ماننا، برابر شرک کریں گے، لوگوں کو شامل کریں گے، اعوذ باللہ استغفر اللہ، تو وہ چیز کفر میں آتی ہے۔ جھٹلانا یہ ہے کہ اس کلام کو جھٹلانا کہ یہ آپ کا کلام نہیں ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اب یہ یہاں تک کا ایک ٹکڑا ہو گیا جس کا تعلق پورا مبتدا سے۔ اب اس کا جو باقی کا حصہ ہے وہ کیا ہوگا؟ خبر ہوئی نا، پھر ہاں اس کی بالکل خبر ہے، خبر ہوئی نہ پھر بول کے طنز نہیں کرنا، خبر ہے۔ جی اولئک اصحاب الجحیم، اولئک کا تو اس میں اشارہ ہے، ہاں بالکل اصحاب الجحیم جو ہے وہ اشارہ الیہ ہے، اصحاب الجحیم جو ہے وہ مضاف الیہ ہوا، اور یہ پوری خبر ہوئی اب ابتدا کی خبر۔ اگر آپ خالی کچھ کمپاؤنڈ بتا دیتے ہیں، کمپاؤنڈ کے جیسے اولئک آپ نے کہہ دیا اس میں اشارہ ہے، مشارہ کمپاؤنڈ ہے، اصحاب الجحیم مضاف الیہ ہے، اس سے ہمارا مقصد تو نہیں پورا ہوگا نا۔ جملہ ایک انالیسس بھی ضروری ہے، جملے کے اندر کئی مرکبات ہوتے ہیں، آپ مرکبات کا ذکر کیے، لیکن اب یہ جو اس کا جواب آ رہا ہے وہ خود ایک جملہ ہے، وہ جملہ کیا ہونا چاہیے، اس جملے کو کیا کہیں گے؟ بہت آسان ہے، اس میں کوئی تکلف نہیں کرنا، میں تم پہ کوئی بار ڈالنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ اولئک کا کیا بولیں گے ہم؟
اسمیہ ہے یہ ہاں اب ہو گئی بات نا. پھر اس کی خبر بھی اسمیہ جملہ ہے، یہ بھی اسمیہ حصہ ہے پورا جو اس کا مبتدا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو خبر آ رہی ہے. ویسے اب بالکل ہم سیکھنے کے لیے مرکبات کو بھی الگ کر لیتے ہیں، وہ بھی نحو کا ایک پارٹ ہے کہ مرکبات بھی سمجھ میں آنا. اس میں اشارہ، مشارون ہے، مضاف، مضاف الیہ، جار، مجرور ہے نا، یہ سارے مرکبات کا بھی ذکر ہم کر لیتے ہیں. لیکن جملے کی انالیسس بھی ضروری ہے، اور پھر اس کی جو خبر ہے وہ خود ایک جملہ اسمیہ ہے، اولئک. اب یہ اولئک کس کی طرف جا رہا ہے؟ الذین کفروا. آپ نے کہا کہ اصحاب النار جو ہے اس کا مشارون الیہ، ایسا کہا تھا نا؟ جی نہیں نا، پھر یہ اس کا مشارون الیہ کون ہے؟ الذین وہ لوگوں کے بارے میں ہو رہا ہے، اور وہ لوگ جو کفر کیے، جھٹلائے ہماری آیتوں کو. اب یہ اس کا جو خبر ہے وہ خود ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور وہ سارے کے سارے لوگ اصحاب الجحیم کے. جہیم کیسے کہتے ہیں؟ جہنم. ایک نام ہے، تو وہ جو ہے جہنمی، جہنم میں رہنے والے ہوں گے. تو 3 بشارت کی آیتیں آئی، اور ایک جو ہے نظارت کی آیت. اور پھر وہ اس وقت کے نصارہ ہوں یا یہود ہوں، یہ مدنی صورت ہے. ان کو بتایا گیا کہ اگر ایمان لاؤ گے اس دنیا میں اللہ کی باتوں پہ، اللہ کے کلام پہ، اللہ کے رسول پہ، اور اس پہ عمل کرو گے تو یہ انعامات ہیں. اگر اس کو جھٹلاؤ گے یا پھر اس سے انکار کرو گے، جو ہمارے احکام ہیں، آیاتیں ہیں. آیت میں خاص طور سے احکامات کا ذکر ہے اور ایمان کا ذکر ہے. ایمان ہوگا تو ہی اس کے جو اعمال ہوں گے وہ قبول ہوں گے، بغیر ایمان کے تو قبول نہیں ہوتے. اب کلیئر ہو گئی ہے؟ جی الحمدللہ. اب ذرا پھر اس کا ترجمہ کر دیجیے پورا. جی والذین کفروا. کوئی بات نہیں، چھوڑ دیجیے. تھک گئے تو چھوڑ دیں. نہیں سر. والذین کفروا وکذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیاتوں کو. اولئک اصحاب الجحیم، اور وہی ہیں جو اصحاب الجحیم، جہنم والے ہیں. بالکل جہنم والے ہیں. اس کے جو انالیسس کریں گے، مبتدا کو کئی گروپ آف ورڈز مل کے ایک مبتدا بن رہا ہے، پھر اس کا جو خبر ہے وہ بھی ایک پورا اسمیہ جملہ بن رہا ہے. چلیے یہاں تک دیکھیے کہ 86 پہ یہ پورا گروپ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد 87 سے سورہ کے اخیر تک اس میں کتنی آیتیں ہیں سورہ مائدہ میں؟ میں شروع میں تھا نہیں تو 108 شاید. نہیں، 120 سر، 120 ہے. 120 آیتیں. 120 ہے سر. ہاں. اب یہاں سے دیکھیے جو ہے اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ شروع میں ہم جب اس کو شروع کیے تھے، ذرا اس کا کوئی اور دانش نکال لیتے جلدی، اس کو نکال لیجیے. شروع کہاں سے کرے تھے ہم؟ کیا ہو گیا؟ دانش سورہ شروع سے نکالیے جلدی سے. نکال لیے سر، اگر بولے تو میں پڑھ لوں. پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا
عقد بالعقد احلت لکم به بس مات یہاں سے دیکھیے احکامات شروع ہوئے تھے جی ہے نا کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، بندوں سے بھی جو وعدے کرتے ہیں اس کو پورا کرو، اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو بھی پورا کرو، ایمان میں گواہی دیتے ہیں کہ بس اللہ ہی ایک الہ ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، عبادت میں ساری چیزیں آ گئی، دینے والا وہی ہے، اسی سے مانگنا ہے، کسی اور کو سمجھنا کہ وہ یہ چیز دے گا، ساری چیزیں وعدے پورا کرنا۔ پھر اس کے بعد حرام حلال کے احکام آئے تھے، اور پھر بہت سے کوئی مفسرین نے گنا کہ 59 احکامات آئے تھے، بیچ میں کچھ یہودیوں کی باتیں ہو گئی تھی، نصرانیوں کی باتیں ہو گئی تھی، اور یہ وارننگ کے لیے ہوتا ہے۔ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے اپنی وہ بھی اہل کتاب تھے لیکن اس میں تبدیلیاں کر لیے اور راہ سے بھٹک گئے، اب ان کے لیے راہ ہدایت آ گئی ہے، اس کے اوپر ان کو عمل کرنا چاہیے، یہ تنبیہ کے لیے ایسی آیتیں آ گئی۔ اب یہ آخری خطبہ ہے، اگرچہ کہ ہم اس کے بھی تھوڑے چھوٹے چھوٹے گروپ کیے ہیں، لیکن 120 تک ہم کو زیادہ تر پورے احکامات ملیں گے۔ احکامات شروع میں بھی تھے، پورے فوجداری قوانین بھی جو تھے ان کا بھی ذکر تھا، اور انصاف فیصلے میں وہاں قرابت داری کو نہیں دیکھنا ہے، دوستی کو نہیں دیکھنا ہے، انصاف کے معاملے میں چاہے کوئی ہو، کافر بھی ہے تو اس کو انصاف ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سارے احکامات تھے، مفسرین نے گنا ہے کس کو، لیکن کوئی پرفیکٹ اپنی گنتی میں نہیں ہو سکتا، اس لیے اب تک جتنا ہم پڑھے 86 تک تو لوگوں نے گنا کہ اس میں کوئی 59 احکامات تھے۔ آپ بھی نکال کے کبھی چاہیں تو دیکھ لے سکتے ہیں، وعدے کی پابندی کرنا ہے، پھر کیا حرام ہے کیا حلال ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا تھا۔ اب حرام حلال تو زمین کی جتنی چیزیں ہیں سب حلال ہی ہیں، لیکن صرف جانوروں میں اگر وہ مر جائے، حلال جانور ضرور ہے، یا صحیح طریقے سے ذبیحہ نہیں ہے، وہ سکھ ہوتے ہیں ایک دم تلوار مار کے جانور کو مار ڈالتے ہیں، اس کو جھٹکے کا گوشت کہتے ہیں، تو وہ چیزیں کیا کیا حرام ہیں وہ بھی پڑے تھے۔ پھر انصاف جو ہوتا ہے فیصلوں میں ہر ایک کو، اس میں پھر فوجداری قوانین بھی آ گئے تھے، وہ ساری چیزیں آئی۔ اب اس کا کنکلوژن میں بھی تمام احکامات ہم کو ملیں گے، آخری گروپ ہے اب پورا اس میں بھی ہم چھوٹے چھوٹے کہیں جو ہے، اب یہ 87 to 105 ایک گروپ ہم بنائے، اس میں کچھ احکام ہیں جس میں کچھ 2 4 3 آیتوں میں احکام پورے ہوتے ہیں، اور کہیں جا کے پھر آگے جا کے کچھ اور احکام ہیں وہ بھی 2 3 آیت، ایک آیت میں پورے احکام نہیں آ جاتے، ٹھیک ہے۔ جی۔ یہ کون ہے اور بچا ہوا کوئی ایوننگ میں ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جہاں بھی آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ پورا جو ہے پھر ایمان لانے والوں کے لیے احکامات ہیں۔ پڑھ لیتا ہوں میں سر، اگر کوئی نہیں ہے تو۔ نہیں تم تھک گئے ہوں گے، اس دانش کو تو نہیں کھانسی بھی آ رہی ہے۔ میں پڑھوں سر ایوننگ میں سے؟ ہاں پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین، نادا اور منادا ہے، الذین اس میں موصول ہے، اس میں آمنو اس کا صلہ ہے، یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ پہلے نادا منادا کو سمجھو جی کے بعد میں بتاؤ نادا کیا ہے، منادا کون ہے، منادا کس کو کہتے،
ثقیل الفاظ اگر ہے تو اس کو سمجھنے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، جی ہے نا. جس یا کو حرف ندا ہے، حرف ندا ہے اس کو لا نادا. ہے. اب منادا جس کو مخاطب کیا جاتا ہے نا. جی اگر ہم تم الذین اے الذین ممتاز آمنوا، اگر میں بولا تو اس کے بعد جو کچھ کہوں گا میں وہ جو ہے اس کا جواب ہوگا کہ میں تم سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. تو اس میں پھر یہ اس کو الذین آمنوا منادا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. اب اس کو پھر الذین آمنوا اس کو ہم وہ نہیں کریں گے، صلہ موصول وغیرہ نہیں لیں گے، صرف جی پہ ندا لیں گے. منادا خطاب ہو رہا ہے مومنین کو. اب اس کے بعد جی جو کچھ الفاظ آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ جو ہے حکم دیا جا رہا ہے یا پھر کوئی خاص بات کہی جا رہی ہے، تو کیا ہے اس کو کیا بولیں گے پکارنے کے بعد؟ اس کو مخولا. ایک دم ایسا ٹھیک ہے، یا مخلا الذین، نہیں ہوتا جی. وہ کوئی بولا کوئی چیز، قالا ہوا یا قول ہوا کچھ ہوا تو اس کے جی بعد مخلا آتا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. پکارنے کے بعد اگر کوئی جی بات ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جواب ندا. پکارنے جواب کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. کیوں پکار رہے ہوں مومنین کو؟ کوئی ہدایت جاری ہو رہی ہے، اسی لیے مخاطب کیا گیا. جی. اب حکم آ رہا ہے لا کتنی بار تحرم، ہے یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں؟ یاد ہے کسی کو؟ جلدی ہاتھ اٹھاؤ. 188 88 ون میں تو بہت بڑا دیے. 88 100 کا 88 بار ہے نہیں. یہ کام صرف مومنین کے لیے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد جواب ہے. جواب ہمیشہ عام طور پہ امر سے شروع ہوتا ہے. پکارنے کے بعد حکم ہی دیا جاتا ہے. عام جی طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے. اب یہ مسلمانوں کو آواز دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ایک حکم عطا فرما رہے ہیں، اور اس جی کام کے لیے ان کو حکم دیا جا رہا ہے. یہ احکامات میں سے ہے. یہ لوگوں کی گنتی کے مطابق، میں تو گنتی نہیں کیا لیکن جو مفسرین کرے اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. گننا مجھے بھی چاہیے تھا، نہیں گنا میں. تو یہ 60واں حکم ہے سورہ مائدہ کا. پچھلی جتنی آیتوں میں احکام آئے ہیں 59 احکامات وہاں پر ہو چکے تھے. اب یہ 60واں حکم ہے. یہ ریپیٹ نہیں ہو رہا ہے، پہلے نہیں ہوا. چلیے کیا جی. حکم آ رہا ہے؟ جواب کیا ہے؟ لا تحرمو، ہم، لا حرف نفی ہے، اور تحرمو تحرمو جو ہے فعل امر ہے اور ہم، جمع ہے. تحرمو، حرمو واو الف کی وجہ سے جو ہے جمع کا صیغہ ہے. ہم، لا تحرمو، تم حرام مت ٹھہراؤ، حرام مت کہو، ہم، طیباتی پاکیزہ چیزوں کو، طیباتی ہم، تم ان پاکیزہ چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ، ما احل اللہ جس کو کہ ما جو ہے وہ اس میں موصول ہے. احل اللہ، احل اس کا روٹ ورڈ ہے، یا جو ہے فعل مضاف کہلائیں گے. احل اللہ یعنی عین کلمہ اور لام کلمہ ہم، ہم، ایک ہی ہوتا ہے، اور اس میں الف کی اضافت ہے. احل، احل اللہ، اللہ نے حلال کیا ہے. اور اللہ جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، فاعل ہے. اللہ فعل اور فاعل ہوا یہ. لکم، اب تم بھاگتے لکم جائیں گے یا اس کے لا تو ما احل کے بعد اللہ کے اندر جس کو کیا کیا
कंट्रैक्ट क्या क्या ताल्लुक है, तो हर्रिम से तय्यबात का क्या ताल्लुक है, अमर है तो अच्छा फिर ये क्या है, ये सब भी बताएंगे। ये खाली तर्जुमा है, जी। तो मैं पूरा सूरा अभी खत्म कर दे सकता हूँ 2 मिनट। तय्यबाती जो है ये फेल फाइल मफूल भी है। हाँ, फिर ऐसा करो ना उसको, जब तय्यबाती जब मफूल एक भी अमर है है, ये तुम जी। कौन है, तो फिर तो तो फिर रोम आम तो हर्रिम कौन है, तो हरिमो ता कौन है। अल्लज़ीना आमनु है, हाँ हाँ, ईमान ये ऐसा वाले। बोलो, ये ता जो है रेफर कर रहा है जिनको पुकारा गया है। तो हर्रिम तय्यबात, अब ये दोनों बातें इसके अंदर आ रही हैं, सारे लोग और से सुने। हराम को हलाल करने का हमको कोई हक नहीं है, किसी को हक नहीं है। अल्लाह ने जो हराम करार दिया वो हराम है, जो हलाल करार दिया वो हलाल है। हराम कोई चीज है, उसको हलाल नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज अल्लाह ने हलाल करार दी है हमारे लिए, उसको हम हराम नहीं कर सकते अपने लिए। मिजाज है, किसी कोई चीज किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं पसंद आती है, मिजाज के लिहाज से उसको अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो अलग बात है, लेकिन वो हराम कर लेना अपने ऊपर कि हम ये चीज नहीं खाएंगे या बिल्कुल ये खाना जो है वो, अब इसके पीछे बड़ा बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड को समझना है। वो ये कि एक ऐसा मसला था जो मक्की आयतों में भी आया है, मदनी आयतों में भी बहुत आया है, कि कुछ बिलीव मुशरिकीन के भी थे। सूरह अल अनाम में आप पढ़ के आए हैं या अभी नहीं पढ़े हैं तो जो लोग हैं आगे पढ़ेंगे, कि उसके अंदर ऊँटों के अंदर क्वालिटीज बनाए थे। कोई ऊँट अगर मुसलसल 10 बच्चे देता तो अब उनको हराम समझते थे, उसको ज़ुबा नहीं करते थे। उसके अगर कोई ऊँटनी के पेट का बच्चा हो तो वो मर्दों के लिए हलाल था, औरतों के लिए उसको हराम करार देते थे। तो ये बिलीफ के ऊपर हराम हलाल उन्होंने बना लिया था, और उसको खुद भी नहीं खाते, दूसरों को भी। तो इस मसले के हल के लिए सूरह मायदा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्लियर हिदायत दे दी कि ना हराम को हलाल करार दो, ना हलाल को हराम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक चीज के बारे में जो आपने यानी कसम खाई थी या फिर जो है वादा सोच लिया था कि वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, कौन से सूरत में है, याद है अफसर? नून तहरीम तहरीम। कुछ जल्दी बोलते हाँ जाते तहरीम हैं। शहद के हाँ, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पूरा वाक़या है, जब तहरीम आया तो समझाएंगे उसको क्या है। कि आप शहद खाए थे, आपके अज़वाज में से किसी ने एतराज़ किया कि आपके मुंह से वो शहद की बू आ रही है, बस शहद ऐसे होते हैं मक्खियों के, तो आपने बस अपने ऊपर शहद को कुछ दिन के लिए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की तंबीह है, उसमें तहरीम इसीलिए रखा गया है कि हलाल को आप किसी की वजह से हराम नहीं करार दे सकते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद को इस्तेमाल नहीं करते तो कोई मोमिन इस्तेमाल नहीं करता था, है ना, ये शरीयत में है। तो अब हुक्म हलाल हराम को हलाल करना तो बिल्कुल क्लियर है कि कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो अल्लाह ने हलाल करार दिया है वो कैसी चीजों में से, तय्यबात में से। जमीन की सारी चीजें तय्यबात हैं, जानवर है वो हलाल जानवर हैं और हराम जानवर हैं। हलाल जानवर मर गया तो हराम हो जाता, दम घुट के मरा, वो सब सूरह मायदा में शुरू में जो उसका जिक्र है उसी की मज़ीद तफसील है। वहाँ पर हराम क्या है, उसमें एहराम की हालत में शिकार करके खाना वो हराम हो जाता है ना। और सिर्फ समंदरी
شکار مچھلی وغیرہ پکڑ کے کھا سکتے ہیں، لیکن خشکی کے جانور کا شکار نہیں کر سکتے. تو وہاں حرام کی تفصیل تھی. جانور تو حلال ہے نا، ایسے کہتے ہیں نا مرغی تو حلال ہے، کہیں سے بھی کھاؤ، والمارٹ سے لے کے کھاؤ، سامس کلب سے لے کے کھاؤ، حلال ہے. بھائی اس کے کچھ شرائط ہیں، وہ تفصیل میں مجھے جانا نہیں. اب یہ احکام یہ ہیں کہ جو چیز اللہ نے ہر طیب چیز کو کلو من الطیباتی، وہ کئی بار قرآن میں آیا کہ طیب چیزیں کھاؤ جو پاک اور صاف ہیں. اور یہاں پر اب یہ اس کا کیا ہو گیا، پورا طیبات اس کا مفعول بھی. تم حرام قرار مت دو طیبات کو. پھر یہ ماں کیا ہے، یہ اس میں موصول ہوا جو اہل اللہ، پھر اللہ فاعل ہوا اور فعل اہل ہوا، فعل اور فاعل ہے، یعنی جن کو اللہ نے حلال کیا، طیبات کو، طیبات کو ماں حرام. کدھر جا رہا ہے یہ؟ ماں جا رہا ہے طیبات کی طرف جا رہا ہے پھر جو اللہ نے حلال یہ کیا میرے ہے. کو کلاس میں یہ تن کی بات جو ہے مجھے نہیں نہیں سر اچھی نہیں لگی. سوری، نہیں ماں اللہ، ماں جو ہے طیبات کی طرف بس جا رہا ختم، ہے. جو کچھ بس ہے نا اس ماں جو ہے طیبات کی طرف جا رہا ہے. جی اور اللہ نے حلال کیا وہ سارے طیبات کو حلال کیا ہے نا. اگر وہ جانور حلال ہے، اگر وہ کوئی اور طریقے سے مر جاتا ہے یا اس کو کوئی غیر اللہ پہ اس کو کاٹا جاتا ہے یا اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور نام لیا جاتا ہے تو وہ طیب باقی نہیں رہتا. اگرچہ کہ وہی بکرا ہے، وہی مرغی ہے، وہی اونٹ ہے، وہی گائے ہے، لیکن وہ حرام ہو جاتی ہے. تو طیب چیزوں کی فہرست مختلف سورہ الانعام میں بھی ہے اور اس سورہ کے شروع میں بھی ہے. تو سب کے لیے چلیے جو کچھ کے معنی طیبات کی طرف اشارہ ہے، اس میں موصول کچھ نہیں. احل اللہ، جو اللہ نے تمام طیبات کو تمہارے لیے حلال کیا ہے. لکم کیا ہے، لکم جار مجرور متعلق ہے تحرمو، تمہارے لیے. ویری گڈ. اس کے بعد ولا تعتدو، وا حرف عطف ہے، لا تعتدو معطوف ہو رہا لا تحرمو پہ، اور لا حرف نفی ہے، لا نہ کرو، تعتدو تم حد سے مت گزرو. وہ الف جو ہے جمع ہے، اعتدا روٹ ورڈ ہے اس کا، اعتدا روٹ ورڈ ہے، اور تعتدو اس کی جمع ہے. تم حرف امر نہیں ہو رہا یہاں سے، لا تعتدو حرف امر نہیں ہے. کتنے امرے نہیں ہیں جی ایکسکیوز میں سر، لا کتنے تحرمو بھی امرے نہیں ہے، یہ بھی دونوں بھی امرے نہیں کتنے ہے. امرے نہیں آ رہے ہیں پوچھا ایسا، کتنے امرے نہیں ہیں. یہ دوسرا ہے اور ایسے تحرمو، ہی ہے نا، اور کیا. یہ جو لا جوابات ہیں تحرمو. یا ایھا الذین آمنو، اس کے دو جواب ہیں. ایک تو طیب چیزوں کو اپنے لیے حلال حرام مت کر لو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے. دوسرا امر بھی امر نہیں ہے، لا تعتدو، حد سے مت بڑھو. یعنی جو تمہاری حد ہے، یعنی جو اللہ کا حکم ہے وہی چیزیں کھاؤ. کسی معاملے میں حرام کو حلال کر لینا بھی وہ اللہ کو حد پسند سے ہے، گزرنا. اور حلال کو حرام کر لینا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. تو پھر یہ دوسرا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنو کے دو جواب ہیں. جی لا تحرموا الطیبات ما حل اللہ لکم. دوسرا ہے ولا تعتدوا.
اور آگے حد سے جو اللہ نے حدیں مقرر کر دی ہیں، ہر چیز میں اللہ نے ایک حد بیان کر دی ہے، اس سے آگے بڑھیں گے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، پھر بدعت ہو جاتی ہے، یا پھر جو ہے وہ حرام چیز کو استعمال کرنا گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تو بہت آسان ہے اس کا۔ جی، ان اللہ لا یحب المعتدین، انا کا جملہ ہے، اللہ جو ہے اس کا انا کا اسم ہے، اور لا یحب المعتدین اللہ کے انا کے اسم کی خبر ہے۔ اب خبر کو اگر کھولیں گے تو لا حرف نفی ہے، یحب محبہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی پسند کرنا، یحب یا جو ہے پریفکس ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ریفر کر رہا ہے، پسند نہیں کرتا، اللہ پسند نہیں کرتا المعتدین، حد سے گزرنے والوں کو۔ اعتداء روٹ ورڈ ہے اس کا، معتدین جمع ہے، اور یحب المعتدین ملا تو مرکب اضافی ہے، یحب المعتدین مضاف ہوا یحب، اور معتدین مضاف الیہ، تو اس لیے کیسا زیر آ گیا، معتدین میں زیر آیا ہے، اور معتدین جو ہے مفعول بھی ہے یحب کا، یحب فعل فاعل اور معتدین مفعول بھی۔ ایوننگ میں سے کوئی ان کو صحیح کر سکتے، اس میں کیا کرنا ہے ان کو؟ Anyone is there? Yes. یحب المعتدین کو انہوں مضاف مضاف الیہ کہہ رہے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ کا ان کے پاس کوئی سینس ہی نہیں ہے۔ اچھا نہیں سر، پھر سوری، اچھا نہیں یحب کیا فعل سوچ ہے، سمجھ، یحب فعل ہے، اور مضاف مضاف الیہ میں دونوں اسم ہوتے۔ پھر مضاف مضاف الیہ میں دونوں اسم ہوتے تو پھر یہ فعل اور اسم مل کے کیسا ہوا؟ نہیں ہوا، صحیح ہے، پھر یحب فعل فاعل ہے، اور معتدین اس کا مفعول بھی ہے، مفعول ختم۔ بھی یہ ہے، وہ جی جو ہے معتدین مبنی ہے، ٹھیک ہے، تو مبنی اس ہے، کو اب یہ مضاف مضاف الیہ کر دیے کہیں بھی، یہ نہیں ہوتا ہے۔ رشتہ ہوتا ہے صرف دو جی اسم کے بیچ میں ہوتا ہے، جی جی، اور جار مجرور حرف اور اسم کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اچھا، حال جو ہاں ہوتا ہے صحیح، وہ فعل جی جی کس حال میں ہوا، یا فاعل کس حال میں تھا، لوگ کس حال میں رہیں گے، وہ جو ہے پھر حال ہوتا ہے، تمیز ہوتی ہے۔ یہ مرکبات اپنی جگہ ہیں، لیکن جی، کسی فعل فاعل کے بعد اگر کوئی کلمہ آ جائے تو اس کو مضاف مضاف الیہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے۔ نہیں کہتے، جی ہاں، ویری گڈ، جی چلے ایک اور نہیں پھر کہتے، دانش کر لیں گے، اس کے بعد جو ہے جی دانش ہے۔ دانش جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ ویری گڈ، اب وَكُلُوا جو ہے، چونکہ فعل سے فقرہ شروع ہوا، اس کو میں جملہ فعلیہ بولوں گا، اور فعل امر ہے یہ۔ بالکل۔ کلو کہا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، جس کو کلو، جس کو یہ مومنین کو، بس جن کو ہم پیچھے وہی بات، پورے ابھی کرتے جا ابھی رہے ہیں، بات چینج نہیں ہوئی، یا حرام ایھا حلال الذین میں آمنوا۔ سے کہ پہلے کہا گیا کہ طیبات کو حرام مت کر لو، ہے نا، یعنی جو اللہ نے تم کو دیا ہے اور حلال چیزیں کھانے کا، اس کو حرام کرنے کا حق نہیں ہے، اور نہ حرام چیز کو حلال کر لینے کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد پھر یا ایھا الذین آمنو یہاں پر بھی ہے، اور انہی سے خطاب ہو رہا ہے۔ وہاں دو حکم آئے تھے، اب یہاں وہ دونوں امر نہیں تھے، اب یہاں پر امر کے ساتھ تیسرا حکم فعل امر کے ساتھ ہے۔ یہ تیسرا حکم سبجیکٹ وہی ہے، حرام اور حلال، جو ایک بڑا ٹاپک رہا ہے ہمیشہ سے
کہ عقائد کی بنا پر لوگ حرام کو جو حلال اپنا مقرر کر لیتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین میں کلیئر بتا دیا کہ کون سی چیز حرام ہے کون سی حلال ہے. ہر طیب چیز اللہ نے حلال کر دی ہے، لیکن اس میں کہیں اس کا پاکیزگی ختم ہو جائے، جانور مر جائے. یہ صرف جانوروں کی حد تک ہی ہے، اور پھر دوسرے مشروبات کی حد تک بھی ہے، اور پھر کمائی میں بھی حرام حلال ہے. رزق حلال وہ کمائی کے لیے بھی آتا ہے، رشوت کا پیسہ حرام ہے، سود کا پیسہ حرام ہے کھانا، اور بہت سی چیزوں میں. تو اب یہ صرف کھانے کی چیزوں کے لیے نہیں بلکہ پیسے کے لیے بھی آتا ہے. اب یہ کلو میں پیسہ تو کھاتے نہیں، لیکن وہی پیسے سے چیزیں خرید کے کھاتے ہیں. جی صحیح. تو پھر وہی کنٹینیو ہو رہا ہے. اب عنوان ایک ہی ہے کہ کیا کھانا کیا نہیں کھانا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. تو پھر یہ تیسرا حکم آ گیا، کیا ہے وہ؟ کلو. پہلے امر کے ساتھ وہ کلو. اب آپ نے جیسے ایکسپلین کیا کہ صرف کھانا اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ جو اگر پیسہ ہو تو اس کو بھی استعمال کرنے کے لیے یا اس سے خرید کے چیزیں جو ہے بالکل صورت میں کرنی ہے، جو آگے ایکسپلینیشن آ رہی ہے. اور واو الف چونکہ پلورل ہے تو ریفر ہم نے کہا کہ کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کو، جو پچھلی آیت میں جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اسی کی کنٹینیوشن ہوئی. مما، یہ من اور ماں کا کانٹریکشن ہے. مما ابھی اس میں جو آگے رزقکم اللہ کے لیے کہ اس میں سے، فرام دیٹ، اور کلو اس میں سے کھاؤ. کس میں سے؟ اب وہ آگے آ گیا. اب یہ اس کو ہم جواب امر بھی کہیں گے. یہاں سے گڈ. جواب امر آ گیا. اور اس میں رزقکم اللہ. اب رزق اس کا جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے، اور کم جو ہے اس کا مفعول ہوا، اور اللہ کچھ اور بھی بولنا پڑے گا، خالی مفعول نہیں. مفعول کی قسم بھی بتا. مفعول بھی ہے یہ والا، ہاں ایسا مفعول بتانا بھی اور ہے. بھی بولنا ہے. جی. اور ایک اور چیز ہم یہ کہیں گے کہ رزقہ کا جو روٹ جو فائل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تھرڈ پرسن. اس نے رزق دیا، اور وہ تھرڈ پرسن یہاں پہ ایمٹی ہو کے مفعول بھی بولنے کے بعد اور بھی کچھ بولنا ہے. مفعول ہمیشہ بعد میں آتا ہے، مفعول بھی مقدم. یہ ضرور بولنا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے. خالی مفعول بولنے سے بھی کام نہیں چلے گا، مفعول کی قسم بھی بتانا ہے نا، اور اس کے بعد مقدم ہے. مقدم ہے. ہمیشہ ہوتا ہی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اور اس کا فاعل فائل اللہ. بس ختم، اس کا فاعل ہوگا. اب کیسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ پہلی جو آیت پڑھے تھے اس میں جی زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جب ہم نے فائل دیکھ لیا، فعل مفعول اور تینوں یہاں پر آ گئے، کے بعد پھر آگے آیا حلالا. رزقکم اللہ حلالا طیبا. اب یہاں پر جو حلالا ہے اور طیبا دونوں اکٹھے آئے ہیں، دونوں جو ہیں وہ حالت نصب میں ہیں، اور ہم اس پر حلالا کو جو ہے وہ رزقکم اللہ تو اس کی صفت کہیں گے. نہیں حلالا نہیں کہ یہ مفعول مطلق بولوں گا اس کو میں. نہیں، کیسے مطلق کیا ہوتا بابا؟ تو وہ مفعول مطلق کو ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ جب یہ کوئی کھاؤ کھانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، تیز کھاؤ جلدی کھاؤ. نہیں کیا ہے ہمارا؟ بولو. سر یہ حلالن جو ہے کلو کا مفعول بھی ہی ہے. بس ختم ہو گئی. رزقکم بھی مفعول بھی ہی ہے، کلو کا بھی ہو سکتا ہے. رزقا کم تم کو دیا ایک مفعول بھی یہاں پر ہے. حلالم مفعول بھی ہی ہے، نفسانی ہے. اور پھر طیباً ہو گئی اس کی صفت ہے حلالن کی، کہ جو طیب چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے وہ اس میں سے کھاؤ. بس ختم. اور اس کے علاوہ مشروبات میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو نشاور ہیں، وہ حلال نہیں ہے. جوئے کا پیسہ حلال نہیں ہے، رشوت کا پیسہ حلال نہیں ہے، سود حلال نہیں ہے.
تو جتنی طیب چیزیں ہیں نا اس میں سے کھاؤ. یہاں پر آ کے کھانے پینے حلال حرام کے سمجھے کہ یہ 16 والا حکم آیا کہ صرف طیب چیزیں ہی کھا سکتے ہیں. جانور حلال ہوتا ہے لیکن اگر وہ کچھ اور وجہ سے ذبح ہوا ہو یا مر گیا ہو تو کر لیجیے. تھوڑا سا 1 آدھ منٹ اور لگیں گا جی یا کہ بعد میں کر اللہ سر میں کوشش کر لیتا ہوں 1 منٹ میں ہو جائے گا انشاءاللہ. کریں. وَاتَّقُوا 1 اللَّهَ منٹ میں تو کچھ الَّذِي بھی نہیں ہوگا. تم بِهِ مُؤْمِنُون. اب یہ بھی فعل امر ہے. وَاتَّقُوا جو ڈرو تم اللہ سے. اب وَاتَّقُوا واو الف پھر پلورل کے ساتھ آیا یا ایھا الذین آمنوا کے لیے آیا. اور وَاتَّقُوا اللَّهَ اور جو یہ اللہ ہے یہ یہاں پر مفعول ہوا. پھر آپ مفعول بھی ہوا. وہ ضرور بولنا خالی مفعول بھی مقبول. ہو تقو کا تقیہ روٹ ورڈ ہے اور یہاں پر فعل امر کے ساتھ آ رہا ہے تو واتقوا ہوا الف اور تے کے ساتھ وہ امر بن گیا. واتقوا اللہ مفعول بھی. اور پھر اس کے بعد الذی جو ہے یہ اس میں موصول ہے اور اس کا صلہ جو ہے وہ آگے آ رہا ہے بہی مؤمنون. انتم بہی مؤمنون. یہاں ہے دیکھیے ساری آپ کو جو کرنا ہے. جی سر ابھی کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے اس کو؟ نہیں ہے اس کو سمجھنا ہے تو بعد میں ہی کرنا بہتر ہے. الذی کوئی فوری مجھے بول سکتے ہے کہ یہ الذی کس کے ہے؟ ضمیر فصل یا تو بدل ہے یا تو پھر ضمیر فصل یہ فصل نہیں ہے ضمیر نہیں ہے. صفت ہے اللہ کی یا تو پھر بدل ہے سر. بس صفت ہے اللہ کی. اس اللہ سے ڈرو الذی انتم بھی مومنون. اب یہ باقی سب چیزیں کریں گے انشاءاللہ لیکن یہ جب بھی اس میں موصول آتا ہے اس کا صلہ بعد میں آنا ضروری نہیں ہے. یہ صفت کے طور پہ آیا ہے. اس اللہ سے ڈرو جس کے لیے تم ایمان لائے ہو. خیر اس آیت کو ہم نیکسٹ کلاس میں کمپلیٹ کریں گے. تو اب کچھ باتیں سمجھ میں آئی نا کہ کیسے اس کو ہم کو انالیسس کرنے چاہیے. کلیئر ہوا دانش؟ جی سر بہتر ہو رہا ہے پہلے سے. انشاءاللہ اس کو مزید امپروو کروں گا میں انشاءاللہ. اصل میں اس کو ایک بار ریوائز کر لیں تو ہی پختہ ہوتا ہے. اس کے بعد آگے کا اگر دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ کے آئیں نہیں تو کم از کم جو پڑھا ہے اس کو ہلائے. اگر آپ ریوائز کر لیں کہ کیا کر رہے تھے تو پھر وہ آپ کے لیے ہمیشہ ذہن میں پختہ ہو جاتا ہے. جس طرح میں دیکھ کر آیا تو مجھے تھوڑی بہت سمجھ آ رہی تھی زیادہ. نہیں باقی تو خیر ابھی سیکھنے کے سٹیج پہ ہیں. غلطیاں ہوتی ہیں اس سے کوئی فکر نہیں کرنا ہے. اس سے ڈرنا بھی نہیں ہے. اور ہوتے ہوتے ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ آپ بہت روانی سے اس کو کر لے سکتے ہیں انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ جو کچھ پڑھا اور سنا ہے ہمارے ذہن نشین کر دیجئے. ہماری دلچسپیوں میں اضافہ فرمائیے اور اس کے پڑھنے سمجھنے سمجھانے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو معاف اور درگزر فرمائیے. صحیح رہنمائی فرمائیے. ہم کو اس کو ریوائز کرنے کی آگے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل سے سورہ روم شروع ہو گا ان کے آفٹرنون کلاس میں. جس کو بھی اگر اس کلاس میں بھی آنا ہے وہ کوئی اب بھی آ سکتا ہے. کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں. انشاءاللہ.